دوستو، ہم اس چینل پر ان فنکاروں کی بات کرتے ہیں جو اپنے دور میں عروج پر تھے۔ وہ ایسے خزانے ہیں، چمکتے ستارے ہیں جو اپنے عروج تک پہنچتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں سن 1950 اور سن 1960 کی دہائی کی مشہور زمانہ پاکستانی گلوکارہ نذیر بیگم بھی تھیں، جن کے گانوں نے اس وقت بڑی شہرت پائی تھی اور بچے بچے کی زبان پر ان کا گانا ہوتا تھا، جیسے نیمبواں دا جوڑا اساں باغے وچوں توڑیا اور تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا۔ اس طرح کے بے شمار گانے انہوں نے گائے ہیں۔ نذیر بیگم 15 مئی سن 1939 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئیں، پھر والدین کے ساتھ پشاور چلی گئی، وہیں ان کا بچپن گزرا۔ گانے کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا۔ اسکول میں ہونے والے میوزک کے پروگراموں میں باقاعدہ حصہ لیا کرتی تھیں۔ سب ان کے گانے کی تعریف کیا کرتے تھے، جس سے ان کا حوصلہ اور مضبوط ہوا۔ جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچی تو انہوں نے گانا شروع کیا اور باقاعدہ گانا سیکھا۔ پہلے انہوں نے استاد پیارے خان سے کلاسیکل کی تعلیم حاصل کی اور پھر ان کے بیٹے امید علی خان صاحب سے سیکھا، جن کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے تھا اور امانت علی خان صاحب کے یہ نانا تھے۔ ان کی گانے کی شروعات ریڈیو پاکستان پشاور سے ہوئی، پھر کراچی ریڈیو قائم ہوا تو نذیر بیگم کراچی شفٹ ہو گئیں۔ ان کے بہنوئی مسعود احمد جو مشہور کرکٹر تھے کے دوست حمید نسیم نے ان کا گانا سنا تو انہوں نے نذیر بیگم کو ریڈیو پر گانے کا مشورہ دیا۔ اس طرح وہ ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئیں اور ریڈیو سے انہوں نے غزل، گیت اور لوک داستانوں پر مشتمل گیتوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اس زمانے میں وہ برقع پہن کر گایا کرتی تھیں۔ ان کی آواز فلمی حلقوں میں بھی گونجنے لگی۔ انہوں نے 14-15 سال کی عمر میں کراچی میں بننے والی فلموں سے پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ شروع میں انہوں نے کراچی میں بننے والی اردو فلموں میں گانے گائے۔ ان کی پہلی فلم ایک اردو فلم سیلاب تھی، جو 27 فروری سن 1953 میں ریلیز ہوئی، جس میں انہوں نے نغمہ سیرائی کی، جس کے بول تھے آئی آئی رے جوانی گیا دل رے، جس کے موسیقار اصغر علی محمد حسین تھے۔ فلم میں ان کا ایک ہی گانا تھا اور ہیرو اداکار مسعود تھے اور ہیروئن صبیحہ خانم تھی۔ ان کا پہلا گانا صبیحہ خانم پر ہی عکس بند ہوا تھا۔ اس فلم میں معروف گلوکارہ فریدہ خانم نے بھی بطور سپورٹنگ اداکارہ کام کیا تھا۔ یہ ان کی پہلی اور آخری فلم تھی بطور اداکارہ کے۔ تقریباً 2 سال کے بعد ان کو دوسری فلم ہماری زبان میں گانے کا چانس ملا۔ یہ فلم 10 جون سن 1955 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ان کے 5 گانے تھے۔ فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ یہ فلم صرف کراچی میں ہی ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے موسیقار غلام نبی عبداللطیف تھے۔ ان کی تیسری فلم محفل تھی، جو 17 جون سن 1955 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ان کا ایک ہی گانا تھا، جس کے بول تھے رت مستانی گائے جوانی ہائے رے رہا نہ جائے رے۔ یہ ایک شوخ و چنچل گانا تھا جو اداکارہ گلشن آرا پر فلم بند ہوا تھا۔ اس فلم کے موسیقار حسن لطیف تھے۔ جب نذیر بیگم فلموں میں گا رہی تھی تو اس وقت زبیدہ خانم بھی گا رہی تھیں۔ دونوں کا کیریئر سن 1953 میں شروع ہوتا ہے۔ زبیدہ خانم اپنے عروج پر تھیں اور پنجابی فلموں کے گانوں پر چھائی ہوئی تھیں، ایک پر ایک ہٹ گانے دے رہی تھیں۔ ان کے گانے فلموں کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ شادی کے بعد زبیدہ خانم نے گانا چھوڑ دیا تھا اور فلم والوں کو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھی آواز کی ضرورت تھی۔ نذیر بیگم کو لاہور والوں نے پہلے سنا ہوا تھا، پھر ایورنیو اسٹوڈیو کے مالک اور فلم پروڈیوسر آغا جی گل صاحب نے نذیر بیگم سے رابطہ کیا اور انہیں لاہور آنے کی دعوت دی اور ان کو اپنی لاہور میڈ فلموں میں گانے
گانے کی آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھر نذیر بیگم کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئیں۔ اس طرح وہ لاہور فلم نگری میں داخل ہوئیں اور یہاں اردو اور پنجابی فلموں میں گانے گائے۔ ان کی پہلی پنجابی فلم یکے والی تھی جس میں ان کا ایک گانا تھا جو کورس کی شکل میں تھا۔ بول تھے ریشم دا لاچا لکوے، جسے زبیدہ خانم اور نذیر بیگم نے گایا تھا، جس کے موسیقار بابا جی چشتی تھے، اور گانا اداکارہ مسرت نذیر پر فلم بند ہوا تھا۔ یہ ان کا پنجابی فلم میں پہلا گانا تھا۔ ان کی دوسری پنجابی فلم رانی خان جو 4 نومبر سن 1960 میں ریلیز ہوئی، مگر اس میں بھی ان کا گانا دو گانے کی شکل میں تھا، لیکن ان کو اصل بریک تھرو پنجابی فلم 30 مار خان سے حاصل ہوا جو 30 اگست سن 1963 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس میں ان کا گایا ہوا گانا نیمبواں دا جوڑا اساں باغے وچوں توڑیا تھا جو بہت مشہور ہوا۔ یہ گانا اداکارہ شیرین پر عکس بند ہوا تھا۔ اس گانے نے ملک گیر شہرت حاصل کی اور یہی گانا ان کی پہچان بن گیا اور وہ آئندہ آنے والی ہر فلم میں گانے لگیں۔ اس گانے کے موسیقار منظور اشرف تھے۔ یہ فلم سن 1963 کی کامیاب فلم تھی۔ اسی سال 15 مارچ سن 1963 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم ماں کے آنسو میں ان کا گایا ہوا دو گانا سما جب پیارا پیارا ہو بہت مشہور ہوا تھا۔ اس دو گانے میں ان کا ساتھ احمد رشدی نے نبھایا تھا۔ موسیقار منظور اشرف تھے۔ یہ گانا اداکار روشن اور اداکارہ نغمہ پر عکس بند ہوا تھا۔ اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی۔ ان کا گایا ہوا مشہور زمانہ گانا تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا بھی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا۔ اس گانے نے بھی ملک گیر شہرت حاصل کی۔ یہ گانا اداکارہ نغمہ پر عکس بند ہوا تھا اور اس گانے کے موسیقار بابا جی چشتی تھے، اور فلم تھی ہاتھ جوڑی جو 4 دسمبر سن 1964 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں اکمل، نغمہ اور مظہر شاہ شامل تھے۔ نذیر بیگم نے تقریباً 150 سے زیادہ اردو، پنجابی اور سندھی فلموں میں 300 کے قریب گانے گائے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی پر بے شمار ہٹ گانے گائے ہیں جو آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ انہوں نے سن 1953 سے سن 1970 کی دہائی تک فلم انڈسٹری کی خدمت کی۔ نذیر بیگم نے اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، ہندکو، سرائکی تقریباً ہر زبان میں گانے گائے ہیں، لیکن ان کو شہرت پنجابی فلموں سے ہی ملی۔ سن 1963 اور سن 1964 ان کے انتہائی عروج کا سال تھا اور وہ مصروف ترین گلوکارہ تھی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کے دورے بھی کیے ہیں اور غیر ملکی زبانوں میں بھی گانے گائے ہیں۔ ان کی آواز میں شوخی، کھلنڈرا پن اور شرارت تھی۔ ایک برق رفتار آواز تھی جو سننے میں اچھی لگتی تھی اور ان کے گانے جلدی زبانیں عام ہو جاتے تھے۔ گلوکارہ نذیر بیگم کی شادی پشاور میں ان کے خاندان میں ہی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس شادی سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے اور ایک بینکر ہے۔ آئیے ان کے چند مقبول ترین گانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نکا موٹا باجرا، کالا ڈوریا کنڈے نال اڑے آئی ہوئے، میری ایک سہیلی نو تو بڑا چنگا لگنا ہے، رحم کرو شاید دو عالم، فلم عید مبارک، چند چند دے سامنے آ گیا سونےو عید مبارک، فلم پگڑی سنبھال جٹا، اج پنڈ دی کڑی راواں بھل گئی ہے، فلم پنڈ دی کڑی، نکے ہوندیاں دا پیار، فلم مرزا جٹ، او میں سجنا دی منگ، فلم ایک سی چور، بھٹکا ہوا ایک راہی، فلم نیلم۔ اس طرح کے بے شمار گانے ہیں، سب کا ذکر کرنا تو بہت مشکل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔